بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کا موضوع گزشتہ موضوع سے متعلقہ بھی ہے اور اس کے اپوزٹ بھی ہے۔ گزشتہ موضوع تھا کہ خود بھی اذیت سے نکلیں، دوسروں کو بھی اذیت سے محفوظ رکھیں۔ آج موضوع ہے خود بھی فائدہ حاصل کریں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ جس طرح کے ایمان کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، عبادات کا تعلق عام طور پر اپنی ذات سے متعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہیں جو نیکی بھی ہے، دین بھی ہے، لیکن ان کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس کی ترتیب یہی بتا رہی ہے، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، کہ وہ اللہ کے ساتھ نہ ہی ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب کھانا کھلانا اور ایمان کا فوراً کیا تعلق ہے؟ حالانکہ ایمان کے بعد تذکرہ ہونا چاہیے نماز کا، زکوٰۃ کا، عبادات کا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورہ مدثر کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والوں کو ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ جہنمیوں سے بات چیت کر لیں، کوئی نہ کوئی اللہ بندوبست کرے گا۔ اب آج کے دور میں یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ وہ ظاہر بات یہ سوال ذہن میں آتا ہے، جنت والے جہنم میں تو بڑی سختی ہوگی، کیسے رابطہ کریں گے؟ تو آج تو بڑی دور رابطہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ رب العزت ان کی ملاقات کا بندوبست کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ تو ہمارے اندر رہتے تھے، آپ ادھر کیسے آ گئے؟ اب وہاں تو بہانے نہیں چلیں گے، وہاں تو کوئی دو نمبری نہیں چلے گی، وہاں تو سچ بولنا پڑے گا۔ یہاں تو جج کے سامنے سچ نہیں بول سکتے، وہاں عام بندے کے سامنے سچ بول دیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، سیدھا ہی کہیں گے
یہ نہیں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ با جماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگ پڑھتے تھے، بعض دفعہ ہم ان کو مذاق بھی کر دیتے تھے، لیکن ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے۔ تذکرہ عبادت کا ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری بات فوراً جو کہیں گے، وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ ہی ہم مساکین کو کبھی کھانا کھلاتے تھے۔ مطلب یہ ہے نہ ہی ہماری عبادت تھی، نہ ہی خدمت خلق تھی، نہ ہی لوگوں کی خدمت تھی، نہ ہی ہم نے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا، نہ ہی ان کی ہمسایوں کی خبر گیری کی، نہ ہی کمزور رشتہ داروں کا پوچھا، نہ ہی اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے نمازی کا کبھی حال پوچھا، بھئی تم کیسے ہو، کیسے زندگی بسر ہوتی ہے، کبھی نہیں پوچھا تھا۔ کیوں؟ مسجد میں آتے تو دوسروں کے احوال کا پتہ چلتا، لہذا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے آج جہنم میں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد اتنا ہی اہم لوگوں کا خیال رکھنا ہے جتنی اہم عبادات ہیں، اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ غربی کا ایک شعر ہے وَكُنْ رَجُلًا إِنْ أَتَوْا بَعْدَهُ، آپ ایسا انسان بن جائیں، ایسا آپ کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو لوگ کہیں یقولون مروا وهذا العصر، وہ چلا گیا ہے، بعد میں آنے والے کہیں وہ فلاں بندہ تھا لیکن اس کے یہ اچھے کام آج بھی موجود ہیں۔ یعنی ان کے اچھے کاموں کا تذکرہ ہونا بھی آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ ظاہر ہے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے دعاؤں کا باعث بھی بنیں گے، اور اس کے ساتھ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے، ایمان اور توحید کی دولت ہونا بھی ضروری ہے، ریاکاری سے محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں تو جو مرضی آپ کر لیں اس کا بھی فائدہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں میں سے تھے، قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ یہ اپنے والدین کے ایسے اس کا رویہ تھا عبداللہ بن جدعان کا کہ والدین تنگ آ گئے، اوباش قماش قسم کی زندگی گزاری، باپ نے گھر سے نکال دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی اس کو امان نہ دے۔ نہیں، وہ لوگ جب یہ اعلان کر دیا کہ کوئی اس کو امان نہ دے تو وہ نکل گئے باہر، اور کبھی کہاں کبھی کہاں۔ تو اسی طرح مکہ کے ارد گرد پہاڑیوں میں ایک دن انہوں نے ارادہ بنایا کہ میں یہ کسی غار میں، ایسی جو پرانی غار ہے اس کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہوں کہ سانپ آئے گا مجھے کوئی ڈسے گا میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یعنی خودکشی کا بہانہ۔ ان کو سامنے ایک غار نظر آیا، اس کے اندر چلے گئے، سامنے آئے تو انہیں ایک سانپ نظر آیا جس کی آنکھیں بڑی چمکیلی ہیں، قریب گئے تو وہ جعلی تھا، وہ کسی دھات کا بنا ہوا تھا، آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ اس کو پکڑ لیا، اس کی آنکھیں نکالی، وہ ہیرے نکال لیے۔ تھوڑا آگے گئے تو جو پرانے بنو جرہم کے بادشاہ تھے ان کے خزانے پڑے تھے پیچھے، اور وہ اس میں سے خزانہ لیا، اپنے والدین کو بھیجا تاکہ ہمدردیاں حاصل ہو۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی جو سخاوت تھی مشہور کر دی، اور پھر ایسا وقت آیا کہ اس نے ایک ایسا دسترخوان بنا دیا کہ جو مرضی جب مرضی آئے وہ کھانا کھائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے کھانے میں نہ شہد ہوتا نہ گندم ہوتی ہے۔ انہوں نے دمشق شام سے 2000 اونٹ منگوا لیے گندم اور شہد کے، وہ بھی لوگوں کے لیے عام کرنا۔ اتنی سخاوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا سخی تھا لیکن اس کی یہ کوئی نہیں کہ اس کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ ایمان اور توحید کی دولت نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، ہو گیا، اچھا تھا، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں،
دنیا کے اندر تعریف ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، ساتھ نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، آپ کا عقیدہ توحید ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ غریبوں کی وجہ سے تم تنگ آ جاتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا شاید حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، شاید تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے ان غریب اور مساکین کی وجہ سے دیا جاتا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ملتا ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھ آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے، آپ منہ پھیر لیتے ہیں اور اس سے آپ کنی کترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھیں بعض نعمتیں آپ کو میسر ہی اس لیے رہتی ہیں کہ آپ دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں، جس دن آپ وہ نعمت دوسروں میں تقسیم کرنی بند کر دیتے ہیں، اللہ آپ سے چھین کر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اس لیے یہ مان نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کی ہمیشہ فلاح کے لیے کام کرنے والا یا ان پر خرچ کرنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، کبھی تنگ دست نہیں رہتا، اللہ اس کو اور نوازتا رہتا ہے، اللہ اس کو اور دیتا رہتا ہے، اور اللہ اس کو نوازتا رہتا ہے۔ بلکہ یہ تو انسان ہے، یہ انسان ہے جو لوگوں کے خیر خواہی کرتا ہے، ان کے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ آپ مالی طور پر اس کی مدد کریں، آپ خیر خواہی کریں، اچھا سوچیں، کوئی اچھی بات بتا دیں، اچھا لفظ بول دیں، خیر خواہی کے قول کہہ دیں، یہ ساری چیزیں آپ کی دوسروں کو نفع پہنچانے والی ہیں، اور آپ بھی خود نفع حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرغہ ہے اور وہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الدیک، اس کو گالی نہ دو، اس کو گالی نہ دو، وہ جانور ہے، اس کو گالی کیوں نہیں دو؟ اس لیے کہ یہ اپنی آواز کے ساتھ مسلمانوں کو فجر کے وقت جگاتا ہے۔ جو اتنی خیر خواہی کرنے والا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کو گالی دینے سے روک دیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو علماء حق ہیں، جو دین کی طرف بلانے والے ہیں، کبھی آپ کو خیر خواہی کا انہوں نے سبق پڑھایا ہو، کبھی انہوں نے دین کی بات سمجھائی ہو، آپ دل میں ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں رکھیں اور اس کے بارے میں آپ گفتگو کریں، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جانور جو صرف اپنی آواز میں اور اپنے طریقے سے آوازیں نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے تو اس کو بھی برا بھلا کہنے سے روک دیا ہے۔ اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستے بند نہ کرو، لوگوں کے راستے میں گندگی نہ پھینکو، بلکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بول و براز سے منع کر دیا ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، راستے صاف رکھو۔ لیکن حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایسے آدمی کو چلتے پھرتے دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ایک راستے میں درخت ہے جو لوگوں کے گزرنے کی رکاوٹ تھا، اس نے وہ درخت اکھاڑ دیا تھا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ راستہ صاف کرنے والا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دمشق میں تھے، وہ درخت لگا رہے تھے، کسی نے کہا آپ صحابی رسول ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم خود درخت لگا رہے ہیں، یہ کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درخت لگاتا ہے اس پر پرندے بیٹھتے ہیں، اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھتا ہے، اللہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی احساس ہے، لیکن راستے سے ہٹ کر ہمیں درخت لگانے چاہیے، یہ لوگوں کی سانسوں کو سانس آسان کر دیتا ہے، کئی بیماریوں سے روکتے ہیں درخت، ہم تو اکھاڑنے والے ہیں نا۔ یعنی کہ ایسا یہ حکومت کی طرف سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کی وہ خیر خواہی ہے جو کئی لوگوں کو بیماریوں، سانس کی بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ ہمارے دور دور ہماری کالونیوں میں کہیں نظر ہی نہیں آتا، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ ایک درخت 300-400 کا لگ جائے گا، جہاں کوئی ہے آپ کو گلی میں نظر آتا ہے کہ یہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ لگا دیں۔ یہ بڑا صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے اور خیر خواہی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسا عبادت گزار تھا جس نے 60 سال عبادت کی،
اس کے قریب ایک راہبہ آ کر آباد ہو گئی. عبادت کرتے کرتے ان کی آپس میں جو ہے وہ واقفیت ہو گئی. خاتون تھی, برائی کر بیٹھا, 6 دن برائی کرتا رہا. برائی کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا, میں نے ساری عمر عبادت کی ہے. اور اس وہاں سے بھاگ نکلتا ہے. احساس ہوا کہ یہ بہت غلط ہو گیا. ایسی جگہ پہ چلا گیا, کھانا پینا چھوڑ دیا. کسی نے اس کو کچھ کھانے کو پیش کیا, اس نے پانی تک نہیں پیا. اور کسی نے اس کو سامنے ایک روٹی رکھی, اس نے 2 ٹکڑے کیے, اور وہ روٹی جو کہ پاس بھوکا تھا ان دونوں کے اندر, 2 بھوکے تھے ان دونوں کے اندر تقسیم کر دی. خود وہ اس کیفیت سے 2-4 رہا, وہ فوت ہو جاتا ہے. حساب کتاب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی 60 سال کی عبادت ایک طرف رکھی گئی, 6 دن جو اس نے برائی کی وہ ایک طرف رکھی گئی. یہ برائی بھاری ہو جاتی, عبادت ہلکی پڑ جاتی ہے. 6 دن کی برائی جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. پھر اس کی برائی ایک طرف رکھی جاتی ہے, آدھی آدھی روٹی ایک طرف رکھی جاتی ہے. اللہ اس کو قبول کر کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کو فائدہ کرنے والا, لوگوں کا سوچنے والا, عبادت بھی ساتھ ہے, خیر خواہی بھی ہے. دیکھیں تو صحیح آپ کے ارد گرد کس کی آپ کیا حل کر سکتے ہیں, کیا مدد کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کیا ہمارے ہاں بہت سارے غریب اس وجہ سے رہتے ہیں کہ وہ سمجھتا میں غریب ہوں, میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ آپ غریب ہیں تو آپ نے خرچ نہیں کرنا ہے. آپ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں, نہیں غریب رہیں گے. اس وجہ سے بھی غریب رہتا ہے, دماغ میں سوار ہوتا ہے کہ میں نہیں خرچ کرنا, میں تو غریب ہوں. جتنی آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے شمار صحابہ کی کیفیت ایسی تھی کہ ایک رات گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اگر ضرورت پڑ گئی اجتماعی طور پہ جنگ پہ جانا ہے تو رات ساری مزدوری کر کے وہ سارا لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کروا دیتے تھے. ایسی غربت تھی. ہمارے ہاں تو گھروں میں بہت کچھ پڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی خرچ کیسے لوگوں کو آپ فائدہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے فائدہ کرنا ہے ایک جملہ یاد رکھیں, خدا نخواستہ آپ کو کوئی تکلیف ہے, ضرورت ہے, آپ بیمار ہیں, خود چل کر نہیں جا سکتے, آپ اپنے دوست کو فون کرتے ہیں بھائی میں چل نہیں سکتا, بائک لے آئیں, سائیکل لے آئیں, گاڑی لے آئیں, میں ڈاکٹر تک جانا چاہتا ہوں, گھر میں کوئی نہیں, یا کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے, آپ اتنی اذیت میں ہیں, تکلیف میں ہیں. کسی کو کہتے ہیں, اگلا بندہ کہتا ہے جی میں ویلا نہیں ہوں, میں مصروف ہوں. آپ سوچیں کہ آپ کو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی اس کے رویے سے. اور جب کبھی آپ کو کوئی کہے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے آپ آئیں, آپ اگر انکار کریں گے اس کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی. یہ سوچ کر اس کی مدد کے لیے نکلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بہترین جو پسند اعمال ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آپ کسی مومن بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں. یہ صحیح حدیث ہے. آپ کسی کی خوشی کا باعث بن جائیں, یہ سب سے بہترین ہے. وہ خوشی کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آپ تکلیف کو دور کر دیں, اللہ قیامت کے دن آپ کی وہ تکلیفیں دور کرے گا, کوئی آپ کی اس دن تکلیف دور کرنے والا نہیں ہوگا. اور فرمایا آپ کو غصہ آ گیا ہے نا, آپ غصہ تو ہمیں آتا ہی غریب پر ہے, وہ بڑا آپ سے ہو اس پہ غصہ نہیں آئے گا, غصہ آئے گا تو سائڈ پہ ہو کر نکال لیں گے کہیں آواز اس کو سن نہ جائے. اور اگر کسی ماڑے پہ آ جائے تو ساری اس کا غصہ بھی جو سارا جمع ہوتا ہے وہ اس غریب پہ نکالتے ہیں ہم. جو کم تر کمزور ہے, جس پہ بس چلتا ہے, جس پہ بس نہیں چلتا, تو وہ غصہ ہم کسی مجلس میں بیٹھ کے نکالتے ہیں. اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے. غیبت بھی اپنے ذمہ, اور اس کی جتنے گناہ وہ بھی اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آتا ہے روک لو, قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو اپنی رضامندی سے بھر دے گا. یہ بھی آپ کی خیر خواہی ہے. غصہ آ گیا اس کو روک لیں. اور فرمایا اللہ قیامت کے دن آپ کی پردہ پوشی کرے گا, بہت سارے عیوب اللہ قیامت کے دن آپ کے چھپا لے گا اور اسی طرح جنت میں داخل کر دے گا. اور فرمایا قیامت کے دن جب بڑے بڑے لوگوں کے قدم
ڈگمگا جائیں گے، اللہ آپ کے اس دن قدم ثابت رکھ دے گا، ثابت قدم رکھے گا، آپ کو ہلنے نہیں دے گا، آپ کو مضبوط کر دے گا۔ لہذا ہمیں ایسا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور جس طرح کہ یہ لوگوں کا فائدہ سوچنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ آپ کو پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ 2 خواتین کو پانی پلانا وہ خدمت تھی نا، اس خدمت کی وجہ سے اگلی ساری زندگی کا رخ بدل گیا تھا۔ اور گرمی کے موسم میں جب خاص کسی کو ضرورت ہے، آپ اس کے لیے پانی کا بندوبست کر دیں۔ پچھلے جمعہ میں جمعہ پڑھا کے سیدھا اسلام آباد گیا تھا، وہاں ایک مسجد ہے، اس کا وزٹ کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا، رحمت اللہ عالمین مسجد، اس کے اندر وہ سننے والا ہے، آپ اسے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، لکھیں رحمت اللہ عالمین یا نیٹ پہ لکھیں، ساری تفصیل آئے گی۔ وہ دوست تھے کچھ ان کا وزٹ کرنے کے، کیا کرتے ہیں ان کے بے شمار شعبہ جات ہیں، وہ مسجد میں سارا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسجدیں مانگنے کے لیے نہیں، مسجد تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بہت سارے کام، یعنی آپ پڑھ کے دیکھیں، سن کے دیکھیں کہ کیسا وہ کام ہے، وہ وقت نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں۔ ان میں سے ایک کام انہوں نے کہا، یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام کہتے ہیں، ہم نے پچھلی گرمیوں میں یہ کہا تھا، جمعے کے دن ہم نے اعلان کر دیا کہ بھائی خالی بوتلیں آپ نے گھروں سے لے کر آنی ہیں، یہاں سے ہم بھر کے دیں گے، واٹر فلٹر پلانٹ لگائے، یہاں سے بھر کے دیں گے۔ ایک تو یہ کہ خود ان کی اپنی ٹیم باہر نکلتی تھی، کوئی رکشے والا ہے، کوئی بائکیا والا ہے، کوئی گاڑی والا ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی مزدور ہے، چلتے چلتے اس کو پانی کی بوتل، بھئی آپ پی لیں آپ، یہ ایسا کام۔ اور پھر انہیں نمازیوں کو بھر کے دے دی، یہ بھر کے لے جائیں، رستے میں جو آپ کو نظر آئے اس کو آپ پکڑا دیں، پانی پی لیں۔ یہ مشکل کام ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اس طرح کے بہت سارے وہ کام کرنے والے، تو یہ وہ کام ہے نیکی کا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک صحیح واقعہ ہے، ان کے ایک چہرے پہ پھوڑا نکل آیا، وہ بڑا زہریلا قسم کا، 1 سال تک وہ بڑی دوائی کھائی، بڑا علاج کروایا، وہ پھنسی اور پھوڑا ختم نہیں ہوا۔ کسی نے ان کو بتایا کہ آپ، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، کسی نے بتایا آپ کسی ان لوگوں کے جہاں ضرورت ہے پانی کا بندوبست کر دیں، لوگوں کا فائدہ کریں، اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرما دے گا۔ انہوں نے پانی کا بندوبست کر دیا، وہ لکھا ہے کہ ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، اللہ نے اس کو نجات عطا فرما دی۔ یہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک ریاض کا، سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے جو مختلف کتابوں کے اندر شائع بھی ہوا ہے، کہ ایک بچہ ہے، والدین کا فرما بردار ہے، یتیم ہو جاتا ہے، اور وہ والدہ کے ساتھ رہتا ہے، والدہ کی خدمت بھی کرتا ہے، والدہ نے اس کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ والدہ کی موجودگی میں کچھ پیسے بچا کر مختلف جگہوں پہ پانی کا بندوبست کرتا تھا، کیونکہ سعودی عرب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پانی پینے کا جو ہے وہ میسر نہیں ہے، وہ بندوبست کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اس کی اپنی اولاد ہوئی، اس کا بیٹا تھا، اس نے دادی اماں کی زندگی میں دیکھا کہ یہ میرے باپ اپنی امی کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ان کے بچے کے ذہن میں یہ بات آئی، شعور کی زندگی کو پہنچا، اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچانا شروع کر دیے، اور اس کا باپ یہ کام کرتا ہے، اس کی دادی دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کے بعد بھی اس کا باپ مختلف جگہوں پہ اس نے پانی پروجیکٹ جو ہے نا وہ اس پہ کام کیا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں لوگ اکٹھے تھے، پانی وہ جمع کر رہے تھے پانی پینے کے لیے یا لے کر جا رہے تھے۔ نماز پڑھی تو کہتے وہ سوچ رہا ہے کہ میں اتنی جگہوں پہ پانی کا بندوبست کیا ہے، اپنے محلے کی مسجد کا نہیں سوچا میں نے، عجیب بندہ ہوں میں، یعنی اتنی جگہوں پہ میں نے یہ کب سے کر رہا ہوں، اس کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، مجھے کرنا چاہیے تھا، یہ غلطی ہو گئی، احساس ہوا۔ نماز کے بعد امام صاحب سے پوچھا یہ کون نیک بندہ ہے جس نے یہ کام کیا؟ انہوں نے کہا یہ واٹر فلٹر پلانٹ یا یہ پانی کا جو بندوبست کیا ہے نا آپ کے بیٹے نے کیا ہے، آپ کے بیٹے نے کیا ہے۔ بیٹے سے گھر جا کے پوچھا بیٹا آپ کو یہ کہاں سے خیال آیا؟ اس نے کہا ابا جی میں دیکھتا تھا آپ اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو میں اپنے باپ کے نام سے یہ کام کیوں نہ کرواؤں۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کی اولاد بھی اس طرح نیک بن جاتی ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ اس طرح بنتا ہے، جہاں آپ سوچ آپ کی ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ آپ کے لیے بندوبست کرتا ہے نیکیوں کا۔ لیکن ہم سوچیں تو صحیح، دوسروں کا خیر خواہ بنے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 4 لوگوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، 4 لوگوں کا بدلہ جس کو ہم نے کبھی شاید توجہ بھی نہ کی ہو، باتیں سنیے گا ذرا، 4 لوگوں کا میں دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ پہلی بات، اس بندے کا جس نے مجھے پہلے سلام کہہ دیا، جس نے مجھے پہلے سلام، اور ہم سلام کا معیار بھلا کیا ہے؟ اچھا میں اگر پہلے سلام کر دوں گا تو میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا، میرا مرتبہ بڑا ہے، میں کیوں پہلے سلام کروں؟ اس کی میری عمر بھی زیادہ ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے، میری دولت زیادہ ہے، میرا سٹیٹس زیادہ ہے، میں کیوں پہلے سلام کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا جو مجھے پہلے سلام کہہ دیتا ہے، اور اس بندے کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا جو کسی مجلس میں میرے لیے جگہ بناتا ہے۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ آپ کسی کے لیے بناتے ہیں یا کسی مجلس میں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کو محبت دیتے ہیں، میں اس کا بدلہ بھی چکا نہیں سکتا۔ اور تیسری بات جو اللہ کی بھی سنت ہے، جو حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی سنت ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھ تک کوئی سلام پہنچانے کے لیے، کسی میرے دوست کا سلام پہنچانے کے لیے اپنے قدموں کو غبار آلود کرتا ہے، میں اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ ہمیں کوئی دوست ملے کہتے ہیں میں آپ کو سلام کہتے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، سلام یہ کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے سلام کہہ دیے، نہ پہنچائیں گے کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے بھی سلام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو سلام کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے پیغام پہنچایا حضرت خدیجہ کو، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، یعنی اتنی اہم بات کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ اچھا بھئی اس کا کیا جواب دینا ہے؟ ٹھیک ہے، وعلیہ السلام، اگر جواب کہنے والا وہ مرد ہے علیہ السلام، اور سلام پہنچانے والی آپ تک ہوئی خاتون علیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام، یہ جواب دیں آپ اس کو۔ اور چوتھی بات وہ کہتے ہیں میں اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا، میں نہیں دے سکتا، اس بندے کا بدلہ بھی اللہ ہی دے سکتا ہے جو رات بھر کسی پریشانی میں مبتلا رہا، وہ اذیت میں رہا، تکلیف میں رہا، صبح اٹھتے ہی وہ فجر پڑھتے ہی میرے پاس آ گیا کہ یار میرا کچھ کام کرو، میرا کوئی حل نکالو، میں اس بندے کا بدلہ نہیں، اس نے میرا انتخاب کیا ہے میں اس کے کسی کام آ سکوں، اور ہم دروازہ نہیں کھولتے، ہمیں پتہ چل جائے وہ آ گیا فلاں ہم تو کیمرے میں دیکھ لیتے، اچھا یہ کہ رہنے دو، کھولو ہی نہیں، اب تو سہولتیں زیادہ ہیں۔ یا اس بندے کی کال آ جائے وہ اٹھاتے نہیں ہیں جس کا پتہ ہے کہ کوئی ضرورت ہوگی، وہ کہتے ہیں میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا جو ضرورت مند میرے پاس ہے اور اس نے انتخاب میرا کیا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام وہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے پاس کوئی ضرورت مند نہیں آتا میں سمجھتا ہوں وہ دن بھی میرے لیے آفت زدہ ہے، کوئی میرے پاس کوئی مصیبت والا نہیں آیا، کوئی ضرورت مند نہیں آیا، کسی کی میں نے ہیلپ نہیں کی ہے۔ لہذا ہم سوچیں ہم کس کے کام آ سکتے ہیں، ہم دوسروں کا فائدہ کریں گے، ہمارا فائدہ ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ قیامت کے دن آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا گفٹ پیک کر کے رکھے ہیں، کیا کیا رکھا ہے، جو اس دن دوسرے آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایسی ایسی نیکیاں ہیں، اور یہ مشکل بھی نہیں ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، کوئی مشکل نیکیاں ہیں، پیسے والی ہے، میں نے تو پیسے والی کسی نیکی کا ذکر بھی نہیں کیا جو زیادہ، یعنی اس میں سے پیسہ خرچ کر کے بھی آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، پیسہ نہ خرچ کر کے بھی کما سکتے ہیں، جس کو جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہمارے اسلاف تھے کہ وہ اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کرتے تھے جو ضرورت مند اس کے پاس آ جاتا تھا کہ شکریہ یار، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے انتخاب ہمارا کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آ سکے، اپنے لیے ہر بندہ جیتا بھی ہے اور دنیا میں آتا بھی ہے، آ کر چلا بھی جاتا ہے، لیکن زندگی وہ ہے جانے کے بعد لوگ کہیں کون چلا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔